اب میں حدیث شریف سنا رہا ہوں سمجھداروں کے لیے کافی. دنیا میں کتنا کچھ ہے. آپ سن رہے ہیں جی فلانا شخص اتنے کھرب ہیں اس کے پاس، فلانا شخص 10 12 20 آدمیوں کے نام لیے جاتے ہیں دنیا کے، یہ امیر ترین لوگ ہیں. آپ سوچتے ہوں گے ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا کچھ ہے، وہ مجھے اس میں سے وہ 2% ہی دے دے، اتنا ہی دے دے. ہم لوگ اسی سوچ میں. اب سنیں حدیث. پوری دنیا کا مال اللہ کے نزدیک اگر اس کی حیثیت مچھر کے یا مکھی کے پر کے برابر ہوتی، اللہ دشمنوں کو نہ دیتا، کافروں کو نہ دیتا. اگر اس پوری دنیا کی حیثیت مکھی یا مچھر کے پر کے برابر ہوتی. آج ہم اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں، بٹور رہے، لوٹ رہے، اور لے کے کیا جانا ہے؟ کچھ لے کے جائیں گے؟ اونچی گئی ہے تو سمجھدار. بٹور رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، دوسروں کا کھسوٹ رہے ہیں، اپنے اوپر وبال لے رہے ہیں، حساب بھی دینا پڑے گا، حرام بھی کر رہے ہوں گے، اس کی برکتیں بھی ہمارے اندر سے نکل جائیں گی، سب کچھ، مگر اس کے باوجود بٹور رہے ہیں. ہوس ہے، لالچ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی، حالانکہ خالی آج جانا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب چلے جانا ہے. تو جو لوگ دولت کو ہی سمجھتے ہیں، دولت کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، کوئی غنی ہے تو اللہ کے نام کا مظہر ہے، اس کی وجہ سے اس کی رسمی جو بھی کی جائے گی، مگر دولت کی محبت دل میں آ جائے اور دولت کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، اس کا کوئی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یاد رہے ان احمقوں کو نہیں معلوم تھا جو کہہ رہے تھے یہ رذیل لوگ ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت تو مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے. بعض عربی جو تھے قریشی، انہوں نے بھی حضور کے صحابہ کے لیے کہا کہ ان کو ہٹا دیں، یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے نا ان کو ہٹا دیں، یہ ہمارے پلے کے نہیں ہیں، برابر کے نہیں ہیں، ان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس آئیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. دین میں یہ ذات پات کیا ہے؟ برتری کا معیار کیا ہے؟ تقوی، نیکی. ایمان میں، کردار میں جتنے اعلیٰ ہو درجہ بھی اتنا ہی ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اولیاء کے، اللہ والوں کے متبعین کا مطلب ان کی پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، یہ اکثر غریب مسکین ہوتے ہیں. بظاہر مال نہیں ہوتا لیکن ان کے اندر خلوص ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، اسی کی برکت ہوتی ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مجھے موت دینا تو مسکینی کی حالت میں، اور قیامت میں اٹھانا تو بھی مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. یہ جمعہ مساکین کا حج کہا گیا. وہ لوگ جو پیسے نہیں رکھتے، حج پہ نہیں جا سکتے، مساکین ہیں. جمعہ ان کے لیے حج، ان کو حج کا ثواب ملتا ہے اس میں. مہربانی. اور یہ مساکین جن کے پاس دنیا کا مال نہیں مگر اللہ کے شکایت نہیں کرتے، یہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. خوشخبری ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر شکایت نہیں ہونی چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بزرگی کس کو نصیب ہوگی؟ جس کو بزرگی کا تصور نہ ہو، اس کے دماغ میں یہ نہ ہو کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں، یا اپنے آپ کو بزرگ، جس طرح پیر اپنے آپ کو پیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، عالم کہتے ہیں جی ہم چونکہ عالم ہیں ہمیں درجہ ملے. نہ، عاجزی. اللہ کے سامنے عاجزی کریں تو حکم کیا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المتواضعین بھی ہیں، انہوں نے اللہ کی سب سے زیادہ اللہ کے سامنے عاجزی کی، اللہ نے اونچا بھی سب سے زیادہ کیا. تو کسی کو اونچا ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟
عاجزی کرنی، اکڑ اچھی چیز نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وہ خالص ہو کر میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو تم لوگ جو ان کو کہہ رہے ہو میرا یہ کام ہے، میرے سامنے آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں، باطن اللہ کے سپرد ہے، کس کا کیا حال ہے ہم دعویٰ کر سکتے؟ یہ تو نبیوں کی شان، یا وہ ولیوں کو اللہ جو عطا کرے کہ وہ بتا دیں، ورنہ حال کیا ہے؟ اب یہ آپ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں فضائل اعمال جس کا نام رکھا ہوا کتاب تبلیغی نصاب، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ ہمارے امام اعظم سیدنا نعمان، کیا نام لیا؟ یہ نام یاد رکھیں، لیکن اس نام سے دنیا ان کو نہیں پکارتی، ان کو پکارتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ سب کہیں رضی اللہ تعالی۔ کتنی شان ہے اس امام کی، کیا بتاؤں میں آپ کو۔ یہ واقعہ ان کے بارے میں لکھا ہے، جب کوئی شخص وضو کرتا، کوئی شخص وضو کر کے اپنے وضو کے جو پانی ہاتھ پہ اس کو جھاڑتا، تو آپ اس کے پانی کے قطروں میں اس کا گناہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ شخص کیا گناہ کرتا ہے، جو پانی اس کے جسم کو لگ کر گرتا تھا اس میں آپ کو اس کا گناہ نظر آ جاتا تھا۔ یہ انہوں نے بھی لکھا ہے، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں تمہاری کتاب میں لکھا ہے جب امام اعظم کی یہ شان ہے، رسول اعظم کی کیا شان ہوگی؟ کچھ سمجھ آتی ہے بات؟ اعتراض کرتے ہو۔ بہرحال امام اعظم، لوگوں کا وضو کا پانی گر رہا ہے تو اس سے پہچان، اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ وضو کر کے وضو کا پانی مسجد میں نہ جھاڑیں، وضو کی جگہ پہ ہی جھاڑا کرو، مسجد میں آ کے نہ جھاڑا کرو، کیونکہ اس میں آپ کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو کیا گناہ مسجد میں گرانے ہیں؟ تو یہ ہمیں تاکید۔ اسی طرح کنگھی نہ کرو کیونکہ بال ٹوٹ جائے گا تو بال ناپاک ہو جائے گا، مسجد میں گرے گا، ہمیں احتیاط بتائی۔ تو حضرت امام اعظم کی یہ شان تھی، آپ نے خود دعا کی، یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے گناہ دیکھوں، یہ جو تو نے مجھے شان عطا کی ہے مولا، میں یہ دیکھ کے مجھے شرمندہ ہوتا ہوں، مجھ سے اس چیز کو ہٹا لے۔ لیکن اللہ نے یہ شان دی نا۔ پتہ کیا چلا؟ ہم لوگ آج تھوڑا سا کچھ ہو جائے نا، ذرا سا عہدہ مل جائے، کوئی وہ مل جائے، اسی لیے یہ جو خلیفے بن جاتے ہیں، اصلی خلیفوں کی بات نہیں کر رہا، یہ جو عام ہر کوئی خلیفے بناتے ہیں تو یہ خالی لفافے ہوتے ہیں، ہوتا اندر کچھ نہیں، مگر اپنے آپ کو خلیفہ آپ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں درجہ ملے، مرتبہ ملے۔ تو جس کے اندر یہ چیز ہو اس کو پھر بزرگی نصیب، سادگی، عاجزی۔ آج بہت عجیب حال ہو گیا ہم سب کا، الا ماشاء اللہ، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مارنا، وہ کہتے ہیں نا پھول کب لگتے ہیں؟ جب بیج کو بو دیا جاتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ دکھانے میں ہی لگے ہوئے، مٹانا تو دور کی بات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم ان کو کمینہ کہہ رہے ہو، تو دیکھو یہ کمینے نہیں ہیں، میرے سامنے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں۔ اب خالص ہیں یا نہیں یہ تو باطن اللہ کے حوالے ہے۔ اگر آپ کہہ دیتے میں باطن بھی جانتا ہوں تو وہ 10 سوال اور، اللہ کی عطا سے جانتے تھے مگر ظاہر نہیں کیا۔ ان کو یہ کہا ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب پر ہے، اگر تمہیں کوئی شعور، کوئی حس ہو تو اللہ ان کا کرنے والا ہے، تم ان کے لیے کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ اب 2 باتیں اور سنا دوں۔ کلمہ پڑھنے والا ہمارے سامنے کلمہ پڑھے، کیا پڑھے؟ ہم کہیں دل سے نہیں پڑھ رہے ہو، تم اوپر اوپر سے پڑھ رہے ہو، دل سے نہیں پڑھ رہے ہو، تو یاد رکھیں حکم ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پر
نحن نحکم بظواہرکم، شریعت کا حکم ظاہر. ایک شخص دل میں کہتا رہے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں، دل میں، زبان پہ نہیں لا رہا، تو فتویٰ لگے گا؟ اونچی. دل میں بیوی کو طلاق دیتا رہے، طلاق ہو جائے گی؟ جب تک زبان پر نہیں لاتا ہوتی نہیں. تو ظاہر پر فتویٰ ہوتا ہے، باطن کا کیا حال ہے یہ اللہ جانتا ہے، یا اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے جانتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں بندگان خاص علام الغیوب در جہان جاں جواسیس القلوب. یہ علام الغیوب کے بندے دلوں کے جاسوس ہیں، دلوں کے. ایک اللہ کے خاص بندے جو ہیں نا، علام الغیوب کے خاص بندے جن کو اللہ نے شان دی ہے، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. دلوں کے بھید ان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. تو اللہ کی عطا سے. لیکن حکم کب لگے گا؟ ظاہر پر. حکم کب لگے گا؟ تو یہ اللہ کی عطا سے جاننے والے لوگ ہیں تو یہ خود سمجھ جائیں گے. مگر تم جاہل ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہو. تم اپنے آپ کو کہنا چاہ رہے ہو کہ جی یہ تو گنوار ہیں، ہم تو جناب سویلائزڈ ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، تو تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ جب تمہیں کوئی علم نہیں ہے، ان کے دل کا حال تمہیں معلوم نہیں ہے، تو تم اب اپنی طرف سے کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں سوچنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان کا حساب تو میرے رب پر ہے، اگر تمہیں حس ہو، تم سمجھدار ہو تو اللہ پر چھوڑ دو. یعنی جو سزا دینی ہے، جزا دینی ہے، صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، سزا جزا دینے والا کون ہے؟ اونچی. تو رذیل و کمین کہنا تم انہیں کہہ رہے ہو، تو تم اس طرح کہنے والے کون ہو؟ کیا تمہارے نزدیک فیصلہ ہے؟ کیا تم اس پر ان کو بٹھائے گئے ہو کہ تم فیصلہ کرو؟ تو اللہ پر چھوڑو. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ، کیا اچھی بات. فرمایا تم ان کو جو بھی کہہ رہے ہو کہتے رہو، میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں. اور یہ میرے پاس آ کے کلمہ پڑھ کے بیٹھتے ہیں، میں ان کو دور. تمہارے کہنے سے کہ تم ان کو اس طرح کہو میں دور کر دوں، میں دور کرنے والا. یہ اللہ والوں کی کتنی اچھی بات ہے. ان کے پاس جاؤ، یہ دور کرتے. اونچی، کتنی بڑی بات ہے. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین اونوں چھوڑ دے نہیں، در آئے نو خالی موڑ دے نہیں. کیا بات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں ان کو نہیں واپس کر سکتا. غربا فقراء یہی تو نبیوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، اور یہ رب کی بات سنتے ہیں، کہنا مانتے ہیں. تو میں ان کو دور نہیں کروں گا، ان کی طرفداری کروں گا، ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ان انا الا نذیر مبین. اور سنو، میرے بارے میں جان لو میرا کام کیا ہے. میں صاف ڈر سنانے والا ہوں. میرا کام کیا ہے؟ اللہ کا حکم سنا دینا کہ نیکی پر یہ جزا ہے، گناہ پر یہ سزا ہے. تو میں تو نہیں، مگر کون ہوں؟ صاف ڈر سنانے والا. تو میرا کام اللہ کے احکام پہنچانا ہے، تو میں وہ سنا رہا ہوں. تم نہیں مانتے ہو تو تم سوچو. قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین. کہنے لگے اے نوح، اگر تم باز نہیں آئے نا، تم نے ہماری باتیں نہیں سنی، تو تمہیں پتھر مارے جائیں گے.
سنگسار کیا جائے گا. قوم کی جرت دیکھو, نبیوں نے کیا کیا برداشت کیا ہے وہ بھی دیکھیں آپ, کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری نہیں چلے گی تو انہوں نے آگے سے ڈرانے کی کوشش کی کہ تم مار کھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے, ان کو ہٹا دو, ہماری بات مان لو ورنہ تمہیں پتھر مارے جائیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں, نوح علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی دی, تھریٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ خود لیا کہ ان سب کو تباہ کر دیا, ان سب کو. اب یہاں دو مسئلے سنا دیتا ہوں, پسند آئیں تو دھیان دینا. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. اللہ والا ہو سچا, کون ہو؟ سچا. ولی کہیں, پیر کہیں, مرشد کہیں, استاد کہیں, نیک کہیں, اللہ والا ہو سچا. آپ نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا, بیعت کی, مرید ہوئے, کچھ ہوئے, اب اس کے خلاف سوچنے پہ بھی پکڑ ہوتی ہے. اس کے خلاف سوچنے, کرنے پہ نہیں, سوچنے پہ بھی پکڑ ہوتی ہے. اگر وہ سچا, اگر وہ سچا نہیں ہے تو پھر کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. ہو سچا. لحوم الاولیاء مسمومۃ, لحوم العلماء مسمومۃ, اولیاء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ انہیں نوچنے کی کوشش کرو گے تو بچو گے نہیں. ولی کو, اللہ کے ولی کو جو ہو اللہ والا, بس شرط یہ کہ سچا ہو, اس کے خلاف بولنا کرنا پھر پکڑ کدھر سے ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہے. تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. اور وہ کیسے ہوتی ہے کہ پھر تباہی, بربادی. مجھے بتائیں, قوم نوح نے دھمکی دی, کوئی بچا نہیں. تو اللہ سے ٹکر لینا, اور پھر اللہ کا فرمان, من عادی لی ولیا, جو میرے ولی سے, میرے دوست سے, میرے پیارے سے دشمنی رکھتا ہے, فقد آذنتہ بالحرب, اس کو چیلنج کر دو مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جائے. تو جو اللہ سے لڑے گا